تو وہ مجھے لگتا ہے کہ 7 ستمبر کا انسانی المیہ میں کہیں یہ غزہ بھی شامل نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی چل رہا ہے۔ اور باقی یہ 7 ستمبر کے بعد جتنے بھی انسانی علمی ہے، اس میں پاک بھارت جنگ ہو سکتی ہے، قدرتی آفات کا کوئی بہت سویر معاملہ پاکستان میں، انڈیا میں، یہ چائنا میں، آپ کے ساؤتھ ایسٹ کے جتنے بھی ملیشیا، تھائی لینڈ وغیرہ ادھر ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ٹیکنیکلی امریکہ صرف، جو میں نے کہا تھا کہ صرف اپنے آپ سے ڈرا ہوا ہے کہ مجھ پہ نہ ڈائریکٹ کر دے کوئی، چائنا یا رشیا مل کے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ کافی چل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی۔ ناظرین، آج 21 اگست 2025 بروز جمعرات، اور آپ کو بتاتے چلیں تھوڑی سی ویڈیو آج ہماری لیٹ لگی ہے، تو آپ کو پتا پاکستان میں لائٹ وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی آپ تاخیر کے لیے معذرت۔ اور آج آپ کو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے اور پریڈکشنز پر بھی ساما صاحب کی ہم بات کریں گے۔ اچھا جی، انڈیا نے کل ابائل کا ٹیسٹ کیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5500 کلومیٹر کا رینج کا ہے۔ یہ انڈین میڈیا بتا رہا ہے، یہ پاک کے لیے کہتے ہیں جی ٹیسٹ کیا گیا، اور یہ یورپ اور چائنا اس کو بھی کور کر سکتا ہے، مطلب دکھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی کہتے ہیں مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہماری ایئر فورس ہے اس نے جو ان کو رسوا کیا تھا، اس وجہ سے یہ اپنا ایک دبدبہ، اپنی چیزیں اس طرح کی کر کے نا سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں پاکستان اور چائنا کے فورن منسٹر کابل پہنچ رہے ہیں اور وہاں دہشت گردی پر بات کریں گے، چائنا کے فورن منسٹر بھی اور پاکستان کے بھی۔ دوسرا آپ کو بتائیں کہ چائنا کے جو فورن منسٹر ہیں آج پاکستان آ چکے ہیں۔ انڈیا پہلے گئے تھے، انڈیا سے ہو کر، اور ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ پہ بات میں کروں گا۔ انڈیا میڈیا نے سوال کیا کہ پاکستان کے تعلقات تو امریکہ سے اچھے ہیں، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان ہمارا بردر ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ انڈیا کے زمین پہ چائنا کے فورن منسٹر وہاں پر انڈیا میڈیا کو جواب دیا ہے، یہ بھی خبر آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے جارڈن نے بول دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں وہ ہمارے سارے فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ اور اب چانسز ہیں کہ ماسکو میں ٹرمپ، پیوٹن اور زیلنسکی جو ہے اس کی آپس میں میٹنگ ماسکو میں ہو جائے۔ یہ خبریں آ رہی کہ جنگ روکی جائے، جنگ بند کی جائے، لیکن جیسے یہ خبر آئی ساتھ ہی آج ایک اور خبر آ گئی۔ جو بھی لیٹسٹ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ رشیا نے یوکرین کے اوپر سائبر اٹیک کیا اور ان کے جتنے ملٹری کے چیزیں تھیں وہ ساری ہیک کر لی ہیں اور اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ اچھا جی، ڈیرا بختی سوئی کا مقام ہے، وہاں سے بھی خبر آ رہی ہے، سی ٹی ڈی جو ہے اس کے آفیسر پر کے پی کے میں انڈیا پراکسی نے اٹیک کیا، جبکہ اس میں ناکامی پیش ہوئی، ان کو 2 دہشت گردوں کو مارا گیا اور 3 کو زخمی پکڑا ہے سی ٹی ڈی نے، اور ایک اس میں زخمی ہوا تھا ہمارا اہلکار، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، جو ہمارے لیے ضرورت کے لیے ہم لوگوں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سیلاب سے ناظرین بڑی گہری خبریں ہیں، اور سیلاب متاثرین کی امداد کرنی چاہیے ہم لوگوں کو بھی، یہ بھی میسج دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر کے پی کے میں 20 ارب روپے کا بلڈنگ کا چیزوں کا ٹوٹل ایسٹیمیٹ نقصان نکالا ہے۔ یہ رواں سال یہ جو بارشیں ہوئی ہیں 20 ارب روپے کا نقصان کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے۔ اچھا، کراچی میں بجلی کا مسئلہ 2 دن سے اور دوبارہ سے بارش کی پریڈکشن دی جا رہی ہے، 16 پروازیں کینسل کر دی ہیں، جبکہ ایک لینڈنگ جو مدینہ سے آ رہی تھی اسے ملتان میں لینڈ کروایا گیا۔ اچھا جی، اور 20 حماس فائٹر نے اٹیک کیا ہے اور کافی اسرائیلی فوجی اس میں مارے گئے ہیں، 3 سے 4 فلسطینی فائٹر بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اور اس پر اب اسامہ صاحب سے ہم بات کریں گے، اور ابھی بھی لیٹسٹ خبر ہے عمران خان کی 8 مقدمات پر 9 مئی کے جو کیس تھا اس پر ضمانت ہوئی ہے، اس پر اب بات کریں گے اسامہ صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، یہ عمران خان کے لیے اگر کوئی معجزہ ہے، جو جیسے ہم پہلے ہی کہتے ہوتے تھے اے پی سی کائنڈ آف، یا کچھ اس طریقے کا ماحول بنے، کوئی سڈن ہنگامی حالات میں عمران خان کو نکالنا پڑے تو ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی کوئی صورتحال ابھی اگر ایسٹرالوجیکلی دیکھیں تو کافی مشکل ہے۔ اور ویسے ہاں، کبھی کبھی یہ دیکھ کے جب تجزیاتی طور پہ اگر آبزرو کریں سچویشن کو، تو لگتا ایسا ہی ہے کہ جیسے ان کی ساری مین سٹریم پارٹی کے لوگ سزا دے دیے، سب اندر کر دیے، جو اس کے وفادار لوگ اس ٹائم پارٹی میں نہیں ہیں، یہ سارے نئے لوگ ہیں جو پارٹی کو چلا رہے ہیں یا ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ تو اس سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اب عمران خان کو نکال بھی دیں باہر تو انہوں نے اپنا انتظام کر لیا ہے کہ وہ کیا کرے گا، مطلب جب اس کے وہ سارے وفادار اندر ہوں گے، کس کو فون کرے گا، کون نکلے گا، کائنڈ آف، مطلب اس کا اپنی طرف سے تو انہوں نے پورا آپریشن
جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کامیابی سے کر دیے، لیکن اب عوام ہے، عوام کا کچھ پتہ نہیں کب نکل آئے، کب ٹریگر ہو جائے، وہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے۔ اور دوسری رہی بات غزہ کی، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے، جیسے کل بھی خبر تھی کہ 60,000 فوجی تعینات کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح سے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ 7 ستمبر کا انسانی المیہ میں کہیں یہ غزہ بھی شامل نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی چل رہا ہے۔ اور باقی یہ 7 ستمبر کے بعد جتنے بھی انسانی علمی ہے، اس میں پاک بھارت جنگ ہو سکتی ہے، قدرتی آفات کا کوئی بہت سویر معاملہ پاکستان میں، انڈیا میں، یہ چائنا میں، آپ کے ساؤتھ ایسٹ کے جتنے بھی ملیشیا، تھائی لینڈ وغیرہ، ادھر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ساؤتھ افریقہ کے بیچ سائڈز پہ تو معاملہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک میں نے کل کہیں دیکھا کمنٹ، کہتے ہیں جی ساؤتھ افریقہ کا، دیکھیں اب برتھ چارٹ ساؤتھ افریقہ کا اس لیے نہیں ہوتا کہ اب ایک آپ کمنٹ کرتے ہیں، جسٹ موسٹلی فالو کیا جاتا ہے کہ جو مطلب یہ ٹائم ہے، اس ٹائم یہ قیمتی ٹائم ہے، ہر کوئی اس کو بیٹھا دیکھ رہا ہے اور اس کا کنسرن ہے کہ وہ اپنی زندگی کے قیمتی 20 منٹ 30 منٹ ادھر خرچ کر رہا ہے۔ تو وہ ہماری ہوتی ہے کہ اس پہ موسٹلی ان لوگوں کی بات کی جائے جہاں تعداد زیادہ ہے یا جہاں زیادہ سن رہے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی آپ کا میسج آ چکا ہے، آپ ویسے ہی واٹس ایپ کریں، آپ کو پرسنلی اس پہ دیکھیں گے، کبھی اس پہ کوئی ٹائم ملا تو بات کریں۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو یوکرائن رشیا وہ اس طریقے سے بند تو نہیں ابھی ہو سکتی، ہاں ایک گیپ کی چانس ہوتے اگر یہ کہیں نومبر آ گیا ہوتا، اور نومبر جنوری، یعنی کہ نومبر جنوری دسمبر میں کچھ گیپ آتا، اپریل سے پھر شروع ہوتا معاملہ، چھٹیاں جیسے آ جاتی ہیں نا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، کوئی اتنا ایزی گیم نہیں ہے کہ اس میں جتنی انسیکیورٹیز ہیں دونوں کو لے کے اور سب کچھ۔ اور یہ بھی بات بڑی اہم مانی جا رہی ہے کہ بیسیکلی پیوٹن جو ہے وہ ٹرمپ کو کیا ویلیو دے گا، ہم دیتے ہیں، مطلب ہم اپنے چینل پہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بات کا بھروسہ نہ کرو، پاگل ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ۔ تو آپ خود سوچیں کہ پیوٹن نے اس کو سیریس لینا تھا ٹرمپ کو، اور اب انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے اپنی باتیں اتنی بدلی ہیں، کبھی ٹیرف کی دھمکی، کبھی 50 دن، کبھی ان کو 10 دن کر دیا، کبھی کچھ، اور آخر کار اس کا ریڈ کارپیٹ ویلکم کر کے جس کو گرفتار کرنا تھا انٹرنیشنلی، جو اتنے لوگوں کے جی ویسے جان لے چکا ہے، تو اس کو گرفتاری کی جگہ ریڈ کارپیٹ دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے ٹیکنیکلی امریکہ صرف، جو میں نے کہا تھا کہ صرف اپنے آپ سے ڈرا ہوا ہے کہ مجھ پہ نہ ڈائریکٹ کر دے کوئی، چائنا یا رشیا مل کے، بس اس ڈر سے وہ جیسے کہتے ہیں کہ بالکل فلیٹ ہوا بیسیکلی۔ کدھر کی سینکشنز، اچھا انڈیا پہ سینکشنز لگیں گی، رشیا پہ نہیں لگ رہی ہے۔ تو اصل بات یہ، دوسرا یہ ہے کہ جو چائنا اور پاکستان انڈیا ہے، اگر یہ خطہ ایک ہو جائے اور یہ ویسٹرن ڈپلومیسی یا ویسٹرن انفلوئنس سے نکل آئے، تو اس خطے کو ضرورت ہی نہیں ہے ان سب کی۔ مطلب پاکستان، چائنا، انڈیا، افغانستان، ایران، یہ جو ہمارے ہم سب نیبرہڈ ہے آپس میں، یہ چھوٹے ممالک، اس میں نیپال ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، جو سارا بلاک آپس میں ایک اچھے اتحاد سے، ایک اچھا آپس میں وہ کھولے، سیاحتی سرگرمیاں کھولے، آنے جانے کھولے، بزنس کی اپرچونٹیز کھولے، تو اب تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس خطے کو ویسٹ کی طرف جانے کی یا دیکھنے کی۔ تو یہ تو بیسیکلی چائنا کا اگر انڈیا کا اقدام اور پاکستان کا بردرہڈ اور پھر افغانستان کا، تو چائنا ایک اچھا رول پلے کر رہا ہے اگر یہ ساروں کو ایک کر جائے اور اس طریقے کی کسی اس کو ٹال جائے، تو یہ تو خوش آئند بات ہے۔ دوسری آپ نے اس کی بات کی جو قدرتی آفات کو لے کے، قدرتی آفات دیکھیں ابھی سویر ہوں گی، اور جیسے آپ نے نہیں ذکر کیا بلکہ نیچے کوئی کمنٹ کرے گا، ظاہری بات ہے آپ نے اتنے کویسچنز لینے ہوتے ہیں تو مس کر دیتے ہیں۔ جیسے بند ٹوٹنے کی بات تھی تو ستلج اور ایک اور بند ٹوٹنے کی بات آ گئی ہے، جو میں نے کہا تھا اس دفعہ بند بھی ٹوٹ جائیں گے، اور ابھی یہ کہا تھا کہ پنجاب کے کچھ بند ٹوٹنے کی خبریں ہوں گی، سندھ کے بہت زیادہ بند ٹوٹنے کی خبریں ہوں گی۔ تو کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہیں خبر آ رہی تھی، ستلج میں جو انڈیا نے ایکسٹرا پانی وہ ہمیشہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، جب بھی اوور ہوگا انہوں نے اپنا ڈیم وہ تھوڑی کرنا ہے،
توڑوانا تھوڑی ہے، اس کو کھول ہی دینا نا، جو ایکسیس ہوگی وہ نکالتے رہیں گے. اور وہ ظاہری بات ہے بارشوں کے سیزن ہمارے ان کے ایک ہی ہوتے ہیں، تو اسی سیزن میں ہی آنا ہے. تو ستلج بڑھ گیا، باقی بھی ہمارے ڈیم ٹوٹنے کی بند ٹوٹنے کی جو خبریں ہیں وہ گردش میں ہے. سندھ کو بہت زیادہ فیس کرنا ہے بند ٹوٹنے کا. تو سندھ والوں سے جتنے آپ لوگوں کے ریلیٹیو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں سے بہتر ہے کہ ان ایریاز میں جائیں جہاں کبھی سیلاب نہیں آیا. اور باقی یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی بات ہے کہ جی ہر طرف تو پانی ہے، ہر طرف بہہ رہے ہیں، وہ تو پھر دیکھیں ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. اس کے لیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، ادھر ہی جوڑنا ہے، اور ادھر سے ہی اپنے تعلقات بہتر کریں. وہی آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ آپ کے لیے جو انتظام کر سکتا ہے وہ آپ خود بھی اپنے لیے نہیں کر سکتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے کہ وہ خیالات کے ذریعے آپ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ایک تو یہ بات ہے، کچھ لوگوں کے کمنٹس بھی ہیں. اور انڈیا کے اگنی میزائل کا کیا کہیں گے؟ اگنی 5 انہوں نے لانچ کیا ہے اور ٹیسٹ کر کے دکھایا ہے. ایکٹنگ جو کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں عجیب و غریب. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چائنا کو، یورپ اور چائنا کا جو فارن منسٹر ہے وہ پاکستان کے وہاں پہ انڈیا کے زمین پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی تعریف کر کے آیا. دیکھیں وہ تو پازیٹیو بات ہے کہ ہمارے چائنا کے، میں نے جیسے کہا تھا کہ تعلقات بہت زیادہ کلوز ہیں. انڈیا ان کو شاید ہی ختم کر سکے یا اس طریقے سے اس میں نیوٹرلائز کر سکے اپنے حق میں. لیکن جو میزائل کی بات ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. پاکستان کے لیے تو یہ بیکار ہے. مطلب پاکستان میں کدھر سے چلائیں گے؟ یہ آگے گزر جائے گا، رینج ہی باہر ہے نا. مطلب ہمارا تو بارڈر ملا ہوا ہے، ہمارے لیے تو 100 200 500 والے بھی بہت ہیں. مطلب 500 1000 بہت زیادہ ہے. مطلب وہ بھی یہ آگے نوٹ ہے نکل آپ جائے کی نظر شاید. میں؟ وہ بھی تو اصل بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کو بتانے کے لیے، یہ یورپ کو بتانے کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ تھریٹ انڈیا ان لوگوں کو دکھا رہا ہے، تو ان کو دکھانے دیں. ہمارے لیے تو نہیں ہے یہ تھریٹ اگنی 5 جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں نا پرلی سائڈ سے انڈیا کے جو ایسٹرن سائڈ ہے، ایسٹرن سائڈ سے امریکہ کا ذرا حساب کتاب لگائیں نا، آسٹریلیا کا، امریکہ کا، یہ وہاں کے لیے سمجھ لیں، یہاں ہمارے لیے نہیں ہے یہ. اچھا ساما صاحب، اب یہ جو فارن منسٹر چائنا کے پاکستان آئے ہیں آج، اس پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چیزیں، تبدیلیاں اور کوئی تعلقات میں یا کوئی تبدیلیاں نہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں چائنا مجھے لگ رہا ہے کہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنا بلاک مضبوط کرنے کی، اپنے ریجن کو یونائٹ کرنے کی طرف وہ اقدامات کر رہا ہے، اور تاکہ امریکن سپرمیسی سے اس کو نکالا جا سکے خطے کو. اور انڈیا کی طرف بھی اس کے یہ تعلقات اسی لیے اس نے بہتر کیے. افغانستان سے بھی وہ کافی عرصے سے سپورٹ کر رہا ہے طالبان کو. اور اب جیسے پاکستان، اور یہ بڑی قابل غور تصویر تھی کہ چائنا درمیان میں کھڑا ہو اور پاکستان ایک طرف ہو اور ایک طرف طالبان ہو، اور وہ ہاتھ یوں اوپر کریں، یوں چائنا درمیان میں آ کے. جبکہ آج سے ماضی کی پکچرز دیکھیں تو پاکستان درمیان میں ہوتا تھا، طالبان ایک سائڈ پہ ہوتے تھے، تو دوسری سائڈ پہ کوئی ملک ہوتا تھا جس سے پاکستان طالبان کے تعلقات بنواتا تھا. تو آج تعلقات اس نہج پہ آگے کہ چائنا درمیان میں آگے صلح کرا رہا ہے. اور یہ خیر ہمارا تو ڈپلومیٹک فیلئر ہے پاکستان کا، کہ جن کو پڑھایا لکھایا بنایا سکھایا اپنے ہی، اور اس کے درمیان میں ایک وہ جو ہے چائنیز آ کے ان کو ایک کر رہا ہے. تو یہ تو خیر ان کی اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ فیلئر ہے، ڈپلومیٹک پاکستان کا فیلئر ہے، اور ان کی جو خارجہ پالیسیز کی جو بھی کہہ لیں بلنڈر ہے، کہ آپ نے ان کو بنایا، آپ نے ان کو پڑھایا لکھایا پاکستان کے اسکولوں میں. آج یہ وہاں جا کے بن گئے، کچھ بن گئے، تو آج آپ کے اور ان کے درمیان میں اگر ان کے عقیدوں کے حساب سے دیکھیں تو اب آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک غیر مسلم آگے آپ کے ہاتھ ملوا رہا ہے. تو کون سا اسلام پڑھا ہے آپ نے؟ وہ ہمیں بھی بتائیں ذرا. مطلب وہ کون سا اسلام ایسا پڑھا ہے جس کے اندر مینڈک کھانے والے آج آپ کو جو ہے وہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے؟ بالکل. تو اچھا دوسری سر، بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، ویسے چائنا اچھی اٹیمپٹ کر رہا ہے خطے کے لیے، ایک اچھی کوشش ہے، لیکن
ظاہری بات ہے جو قدرت نے ایک لکھ دی ہے جو جدھر ہم جا رہے ہیں وہ تو ہو کے ہی رہے گا. اور کوئی کویسچن ہے تو بتائیں. سر لوگوں کے کوشچن تو ہے لیکن اس سے پہلے تحفہ آج کیا دیں گے؟ کل بلکہ میں سوچ رہا تھا ایکچولی ایسی میرے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات گھوم رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تحفہ آج کا تحفہ ان کے لیے خصوصاً یہ ہے کہ یہ کئی لوگوں کے میں نے کویسچنز دیکھے تھے کہ نمازوں کو جو ہے وہ خوبصورت نمازوں میں کیسے کریں. خیال آتا ہے. خیال آتے ہیں یہ نمازیں ڈسٹرب ہیں یہ نماز ٹھیک. تو ایک تو نماز کا اصول یہ سمجھ لیں کہ نماز ہمیشہ بلند آواز پڑھنی چاہیے, بلند مگر پست, دھیمی مگر پست, اس طرح کے جسم سنیں, باڈی سنیں. کئی دفعہ آپ نے نمازی دیکھے ہوں گے بس منہ میں ہوتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا یہ جہری کا جو اصول ہے, جہری جس کو کہتے ہیں, جہر کہتے ہیں بلند اس کو, لاؤڈ جو آپ پڑھتے ہیں, مطلب فجر ہو گئی, ظہر ہو گئی. اچھا اس کے بعد جب اس کی بات آ جاتی ہے سری کی, ٹھیک ہے جی, تو اس میں وہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے کیونکہ اصل میں یہ سب مولوی کے پیچھے پڑی ہے تو مولوی کی قرات سے آپ اس کو جہری اور سری کرتے ہیں. نہیں بھائی, اگر مسجد میں نہیں آپ پڑھ رہے, گھر میں بھی آپ کو جہری کو جہری کرنا ہے. یہ نہیں کہ گھر میں اب آپ سمجھیں کہ چپ چاپ پڑھیں نماز, یہ کئیوں کے ذہن میں نہیں ہوگا, وہ آپ کو بتائیں گے نیچے کمنٹ کر کے. نماز کو بلند اس حد تک بلند کہ آپ کا جسم سنے, باڈی کو سنانا ہے یہ. اچھا پھر جہری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف الحمد شریف جہری نہیں ہوتی. ہاں یہ دوسرا تحفہ جو سب کو نہیں پتا, سبحان ربی الاعلی بھی جہر میں ہے, سبحان ربی العظیم بھی جہر میں ہے. پوری جو اللہ اکبر سے لے کے تشہد رکوع یہ سب بلند آواز ہے. آپ لوگوں کی پھسپھساہٹ ہو رہی ہے, پھس پھس نہیں, تھوڑی سی اس کو اتنا رکھیں, مطلب چیخنا بھی نہیں ہے, گلے بھی نہیں پھاڑنے, اور بس اس حد تک کہ جسم آپ سنیں, بس آپ کی باڈی سنیں, کان سنیں, آپ کے باڈی سنیں, سمجھ رہے ہیں. اچھا اب اس میں جو سری ہے اس میں صرف سورۃ فاتحہ کو سری انداز میں پڑھنا ہے, یا جہری میں بھی, باقی ساری نماز جہری ہی رہے گی. صرف سری کی ایکسیپشن لے لیں کہ جن میں جیسے نماز اثر ہوگی اس میں آپ لوگ وہ نہیں کرتے, سوری یہ جو قرات بلند آواز میں ظہر میں بھی نہیں کرتے, سری میں آتی ہے. وہ میرے خیال پیچھے شاید وہ مکس نہ ہو گیا ہو کہ فجر اور ظہر کی بات کر دیا میں. سری میں اثر اور ظہر ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی صرف سورۃ الحمد, سورۃ فاتحہ ہی کو سری ہے پڑھنا ہے, یا سورت کو. اور وہ بھی اتنا سری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی منہ میں ہی نہیں, منہ تو ہر دفعہ چلنا ہے, یہ زبان کے حرکت میں ہی برکت ہے. یہ زبان اگر ہلے گی نہیں تو کچھ نہیں ہوا, کوئی عمل نہیں ہوا, وہ پھر خیالی ونڈو ہے, جیسے موبائل پہ ایک ورچوئل ورلڈ چل رہی ہے, بس یہ وہی کہانی ہے. زبان ہلانی, تالوؤں سے لگنی. دوسرا اس میں جو حسن پیدا ہوگا وہ مخارج کے ساتھ ہوگا, کیونکہ دنیا چلتی ہے ساؤنڈ سے. ویدک جو ایسٹرالوجی ہے, اگر اس کے نکشتراز دیکھیں نا, یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں ناموں سے بتائیں, وہ اصل میں نام نہیں ہے, وہ ساؤنڈ ہے. او تو آپ او کہہ دیتے ہیں یا یو کہہ دیتے ہیں, آ تو آپ کہہ دیتے ہیں ڈبل اے یا اے, ایکچولی ساؤنڈ ہے. تو ساؤنڈ جب تک اپنی جگہ سے, جہاں کا ساؤنڈ ہے وہاں سے نہیں نکلے گا, اس کا اثر نہیں ہوگا. کبھی چیک کر لیں, قرآن تلاوت, نماز, یا کوئی بات, یا کوئی آپ کا عمل جو صحیح ساؤنڈ سے آپ ادا کریں گے زور لگا کے, اسی بات میں اثر ہوگا, اسی دعا میں اثر ہوگا. اور جو آپ ڈھیلے منہ سے کریں گے وہ تو اگلا ہی نہیں مانے گا جو آپ کے سامنے والا ہے. کبھی جا کے ایسے ڈھیلا بول کے دیکھیں, وہ ایک کہے گا نشے میں ہو, دوسرا کہے گا نیند میں ہو, چوتھا کہے گا یار سمجھ نہیں آئی, پانچواں کہے گا اچھا چلو دیکھیں گے. ان کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہے گا اگر آپ نے ایسی ڈھیلی ڈھیلی زبان سے کوئی بات کی. اب آپ جائیں اور اس کو کہیں ٹکا کے, ذرا جیسے اب میں بات کر رہا ہوں ٹکا کے بات کریں, السلام علیکم بھائی میں یہ کام کرنے آیا ہوں, مطلب ہر جگہ سے جیسے کہتے ہیں ساؤنڈ نکالیں.
پھر اس پہ امپیکٹ بھی ہوگا, وہ آپ کو بتائے گا ہاں جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے تو میں اس پہ کروں گا. کیوں آپ لاؤڈ ہو جاتے ہیں جب کسی بات پہ زور ڈالنے لگتے ہیں؟ کیوں شدید ہو جاتے ہیں لاشعوری طور پہ؟ کیونکہ آپ اس پہ تو اسی طریقے سے ایک تو جہاں کا لفظ وہاں کا مخارج کے ساتھ پڑھیں گے نماز خوبصورت ہوگی, جہری پڑھیں گے خوبصورت ہوگی. اور اب ہمارے جیسے کہتے ہیں ایک وہ سکھ جنہوں نے آپ کو کہا دعا پڑھ رہے تھے, ان کو ان کے لیے وہ ہے سجیشن کہ اس دعا کے ساتھ ساتھ آپ خوشبو کا استعمال کریں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کی جو باقی تھوڑی سی میں اس کی بتا دوں کہ جو میتھولوجی ہے دا ہیئرز, وہ ٹھیک ہے میتھولوجی کہ آپ لوگوں کو ظاہری بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں تمام مذاہب انسان کی شیطان سے حفاظت کے لیے آئے ہیں, تو بابا جی نے ہو سکتا ہے اس بات کو اسی انداز سے سمجھا ہو کہ بالوں کو محفوظ کیا جائے تاکہ ان پہ شیطان پھر اپنا عمل کرتے ہیں جب یہ گرتے ہیں. تو کرسچینٹی اور اسلام بھی ان کو لمبا ہی کرتا ہے, لیکن کٹ کرنے پہ اس کی حفاظت کی بات کرتا ہے کہ اس کو دفن کرو, کیونکہ شیطان مٹی میں ایکسیس نہیں کرتا اس طریقے سے, تو اس کو دفن کروا دیا جاتا ہے بالوں کو حفاظت کے لیے. اور دوسرا یہ جو چاندی کا کڑا پہنتے ہیں, یہ کڑا ان کو ویدک ایسٹرالوجی سے آیا ہے, یہ اسلام سے آیا ہے جو بالوں کا وہ لمبا کرنا اور داڑھی کا بھی لمبا کرنا. اس میں دیکھیں ہمارے جو مسلمانوں کے وہابی فرقہ ہے جو وہ لمبی کرتا ہے, کٹ نہیں کرتا. اب وہ تو کٹ روایات کی وجہ سے نہیں کرتا کہ جی چھوڑ دو داڑھی کو تو بس جہاں تک بھی جائے, لیکن سکھ جو ہے اس کے پیچھے میتھولوجی یہی ہے کہ بال گرے ہی نہ. لیکن اب اگر کسی سکھ کے بال گر رہے ہوں, اس نے تو اپنا انتظام اپنا مذہبی طور پہ کیا, لیکن اس کو یہ ریزننگ نہیں پتا کہ یہ میرے بڑوں نے کرائی کیوں تھی, تو وہ اب اس کے گرتے ہوئے بالوں کی وہ حفاظت پھر نہیں کر رہا. تو پھر اگر آپ سکھ ہیں تو پھر اپنے گرتے ہوئے بال بھی جمع کریں اور ان کو بھی کسی وائٹ چیز میں رکھ کے پھر دفن کیا کریں, تاکہ آپ اپنی جو اصل اس کا چارم ہے اس کا جو فائدہ وہ لے سکیں. ایک یہ, اور یہ کڑا ماں کی گود کی طرح ہوتا ہے, چاندی کا کڑا, چاندی ماں سے ہوتی ہے نا, مون سے جو بھی چیز رول ہوتی ہے وہ ماں سے ہوتی ہے, تو چاندی بیسیکلی ماں کی گود بن جاتی ہے. تو یہ انہوں نے ویدک ایسٹرالوجی سے سکھوں نے لیا ہے یہ جو وہ ہے. اور دوسرا جو وہ لیتے ہیں یہ جو خنجر اپنے ساتھ رکھتے ہیں, تلوار کہہ لیں خنجر کہہ لیں یا وہ بھی, تو وہ بھی امن کو قائم کرنے کے لیے, جو ہم نے اسلام کی اس دن بات کی تھی کہ امن کو قائم کیا جاتا ہے اس کے زور بازو سے, ورنہ یہ امن قائم مطلب شیر آ جائے گا تو اب آپ اس کی منتیں ترلے شروع کر دیں گے, ہاں کوئی اور جانور حملہ کر دے گا منتیں ترلے کر لیں گے, یا کوئی ظالم بندہ آ گیا اور ساروں کو مارنا شروع کر دیا تو اب آپ کہیں ہم تو پرامن ہیں بھائی منتیں کرا لو یا ہماری جان لے لو. تو یہ جان اتنی ارزاں نہیں ہے اس انداز سے, تو یہ وہ سروائیول اور امن قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہے. تو مجھے خیال آیا کہ وہ اگر اتنا جڑ رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑی سی ایکسپلین کر دیں بیسیکلی کہ سکھزم کی ان چیزوں کے پیچھے جو ریزننگ ہے, جو فلاسفیز ہیں بیسیکلی وہ کہاں سے ہیں اور کیا ہیں. ماشاء اللہ. بلکہ ایون کہ ہندوز جو کمیونٹی ہے وہ بھی کمنٹس کرتی ہے ہمیں, اور بڑا وہ کہتی ہے کہ ہم اسلام کو ہندوز تو جو سن رہے ہیں دیکھیں ان کے لیے تو بہت اچھا ٹاپک ہے کہ وہ ہم سے اپنی ویدک جو بھی سناتن کے جو بھی ان کے عقائد ہیں وہ لکھیں, ہم اس کو آپ کو اسلام کے عقائد سے کوریلیٹ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے سر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور بہت پڑھی لکھی عوام ہمیں دیکھ رہی ہے, ان کا بھی شکریہ جو ریگولر ہمیں کمنٹس کرتے ہیں جہاں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ کے کمنٹ ریڈ اسامہ صاحب بھی کرتے ہیں, اس لیے کمنٹس کیا کریں زیادہ زیادہ. اور آج ایک نئی چیز ہم شروع کریں گے, اللہ جو کا نام جو ہے آپ کمنٹس میں لکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو پڑھیں. جب آپ کے کمنٹس کھولیں تو اللہ کا نام ہر کوئی پڑھے, اپنی رائے بھی دیں ساتھ یہ بھی لکھیں. دیکھیں اس میں بھی ایک اور بات سمجھ لیں, اللہ کو اگر اللہ نہ کہو گے تو اللہ نہیں ہوگا. نہیں ایدونائی کہتے ہیں ہیبرو میں, ایدونائی کہتے ہیں, کرسچنز گاڈ کہتے ہیں,
یہ ایشور کہتے ہیں، یہ سکھ جو ہے وہ سچے بادشاہ کہتے ہیں، یا اور کوئی ان کا رب، یہ تو رب کی جو ٹرم بھی یوز ہوتی ہے اور بھی، لیکن یہ کسی بھی انداز سے وہ وہیں کا وہیں رہے گا. یہ تو اب آپ کے اپنی چائنیز کیا کہے گا، چلو سمجھ رہے ہیں. ہاں اللہ اس وقت اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں خاص معبود، دا اسپیشل، جس کی پرستش کی جاتی ہے، خاص جس کی پرستش یا جس کی پوجا کی جاتی ہے، خاص جس کی مانی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ترجمے نے چیزوں کو بدل دیا ہے، کیونکہ یہ پوجا جس ٹرم میں کرتے ہیں وہ صرف پوسچرز ہیں، وہ آپ کی نماز بھی وہی ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان عمل نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ کر کے چلو، تو وہ بھی پوجا پاٹ کی طرح ہی کر رہا ہے، وہ بھی جی ایکسرسائز ہی کر رہا ہے جو ایک ہندو مندر میں جا کے کر رہا ہے. اسی جی طرح جی اگر ایک ہندو بھی اپنی عملی زندگی میں اپنے ایشور کی وہ جو امن کے انسانیت کے درس پہ نہیں چل رہا، تو وہ بھی جسٹ ایکسرسائز ہی کر رہا ہے. اسی طرح جی جی سکھ بھی. تو ان سب کو ذرا تھوڑا سا نئے دور میں رب کی جو اصل سپرمیسی اللہ تعالیٰ کی، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے یہ ایکسرسائز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جس کا جو بھی لینگویج ہے، جس لینگویج میں بھی اللہ کو پکارے، اللہ پہ آئیں پہلے. اس کے بعد ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم مستقبل میں یہ ایکسرسائز شروع کریں گے. اس کی سب سے بڑی مثال بھی یہ ہے کہ ساری اپنی اپنی کال ملا کے دکھا دو بھائی، سمپل. بھائی میرے تعلقات صحیح ہیں یا میں صحیح اس کے نمائندے سے وابستہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے زمین پہ صحیح نمائندے سے وابستہ ہوں، تو کال ملا کے دکھا دو، یا جس کی ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ آ جاؤ. بس اس میں غلط صحیح کی کیا بات ہوئی؟ بالکل. بہت شکریہ اسامہ صاحب. انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی. سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، جڑے ہیں ہمارے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.